مجھے عربی دعا یاد نہیں ہے، میں صرف سورہ فاتحہ اور درود شریف پڑھ کر اردو میں دعا کرتا ہوں، تو ایسا دعا کرنا کیسا ہے؟ جائز ہے؟ ساری زبانیں اللہ نے بنائی، ساری زبانیں اللہ نے بنائی، اللہ ہر زبان جانتا ہے، اور دعا کے معنی اللہ سے مانگنا۔ اب جس کی زبان عربی ہے وہ عربی میں مانگتا ہے، ہم لوگ اردو میں اللہ سے مانگتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ عربی بھی سمجھتا ہے، جانتا ہے، اور اردو بھی جانتا اور سمجھتا ہے۔ اور یہ تو زبان سے نکلنے والے الفاظ ہیں، ورنہ دل میں جو خیالات ہوتے ہیں، دل کی جو چاہت ہوتی ہے، آرزو، تمنا، خواہش، اللہ وہ بھی جانتا ہے۔ زبان سے الفاظ نہیں نکلے، لیکن آہ جو مظلوم کی ہوتی ہے اللہ وہ بھی سنتا ہے، جانتا ہے۔ اس لیے آپ اردو میں بھی دعا مانگ سکتے، اور اللہ تعالیٰ کو دعا مانگنا بہت پسند ہے۔ اللہ پاک فرماتے ادعونی استجب لکم، اللہ کا وعدہ ہے کہ تم مجھ سے مانگو، میرے دعا کرو، میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ ہر دعا جو بندہ مانگتا ہے اللہ کے یہاں قبول ہوتی۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جو مانگتا ہے اللہ وہی دے دیتے، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جو مانگا ہے اس میں اس کے لیے بھلائی یا خیر نہیں ہوتی، تو اللہ پاک اس کے بدلے میں اس کے حق میں جو بہتر ہوتا ہے وہ دے دیتے ہیں۔ ہمارے پاس بے شمار نعمتیں بے مانگے ہم کو ملتی، بے مانگے، تو ہم جب دعا کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے کچھ مانگتے ہیں، اگر اس میں ہمارے لیے بھلائی اور خیر ہو اور اللہ چاہیں تو وہی دے دیتے، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جو مانگا ہے اس کی جگہ پر اللہ دوسری کچھ بھلائی اور خیر عطا کر دیتے، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم نے مانگا تو اللہ اس کا بدلہ یا مراد دنیا میں نہیں دیتے، وہ دعا آخرت میں ذخیرہ ہو جاتی، اور کل قیامت کے دن جب بندے کو یہ مانگی ہوئی دعائیں نیکیوں کی شکل میں ملے گی تو اس وقت بندہ یہ تمنا کرے گا کاش میری مانگی ہوئی تمام دعائیں یہاں ذخیرہ ہو جاتی، اور آج مجھے نیکیوں کی ضرورت تھی اپنی نجات اور بخشش کے لیے، اور وہ آج مجھے ملتی تو میرا کام بن جاتا۔ ہر دعا قبول ہوتی ہے، اس لیے اللہ سے مانگنا چاہیے۔ اس امت نے اللہ سے مانگنا چھوڑ دیا ہے، ہم لوگ دعا نہیں کرتے۔ فرض نمازوں کے بعد جو دعا ہے یا نفل وغیرہ کے سنتوں کے بعد جو دعا ہے، اس کے علاوہ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جنہوں نے دعا اللہ سے مانگی ہو؟ ہاتھ اٹھانا۔ بہت کم لوگ ہیں۔ فرض نمازوں کے بعد تو دعا مانگنا معمول ہے، اور وہ دعا بہت مختصر ہوتی ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ دعاؤں کی قبولیت کے لیے دل کا دعا میں شامل ہونا ضروری ہے۔ غافل دل کے ساتھ جو دعا مانگی جاتی ہے وہ قبول نہیں ہوتی۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ لا يقبل اللہ دعاء عن قلب لاہن، غافل دل کی دعا اللہ قبول نہیں کرتا۔ اور دل دعا میں کب شامل ہوتا ہے؟ جب تھوڑی دیر تک آدمی مانگے، آدمی مانگنا شروع کرے تو تھوڑی دیر کے بعد پھر دل دعا میں شامل ہوتا ہے۔ اب نماز کے بعد کی جو دعا ہوتی ہے وہ کیسی ہوتی ہے آپ کو معلوم ہے؟ آپ جب کبھی دیکھو گے نا، کھڑے ہو کر کے آپ دیکھو لوگ دعا مانگتے، تو دعا مانگتے ہوئے عجیب و غریب حرکت کرتے، میں کبھی کبھی دیکھتا ہوں۔
آدمی دعا مانگتا رہتا ہے، ایسے دیکھتا رہتا ہے۔ اب یہ دعا مانگ رہا ہے اور اس کی حرکت یہ بتا رہی ہے کہ یہ دل سے نہیں مانگ رہا ہے۔ اگر دل سے دعا مانگ رہا ہوتا تو اس پر مانگنے کی کیفیت ہوتی، مانگنے کی کیفیت ہوتی۔ ایک فقیر جب ہم سے بھیک مانگتا ہے تو کیسے مانگتا ہے؟ ایسے مانگتا ہے جیسے ہم لوگ دعا مانگتے۔ وہ اس طرح عاجزی کے ساتھ، مسکنت کے ساتھ مانگتا ہے اور ایسی ایسی دعا دیتا ہے، اللہ تمہارے بچوں کو سدا خوش رکھے، تمہیں تندرستی دے، اور ایک دم عاجز بن کر کے کپڑا اور اس کی حالت یہ بتاتی ہے کہ یہ مانگنے والا ہے۔ اگر وہ غفلت کے ساتھ مانگے تو اس کو بھی کوئی بھیک نہیں دے گا۔ اسی لیے لوگ کہتے ہیں کہ نئے فقیر کو بھیک نہیں ملتی۔ کیوں نہیں ملتی؟ اس کو مانگنے کا ڈھنگ نہیں رہتا۔ نیا فقیر رہتا ہے، مانگنے کا ڈھنگ نہیں رہتا۔ وہ کسی کے دروازے پہ گیا، آواز دیا، پھر دوسرا دروازہ ایسے دیکھتا رہتا ہے ایسے۔ تو دینے والا بھی سمجھتا ہے کہ بولتے آگے جاؤ بابا، اور جو مانگتا ہے اور پیشہ ور ہوتا ہے وہ تو دروازے پہ آ کے کھڑا ہو جاتا ہے، دے دے مائی، اللہ بھلا کرے گا۔ اور پھر اس کے بعد عجیب و غریب جملے بولتے ہیں نا وہ لوگ، کبھی تم لوگ غور سے سنو گے تو اندازہ ہوگا کہ مانگا کیسے مانگا جاتا ہے۔ فقیروں سے آپ سیکھو۔ ہم لوگ دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں، دعا میں حضور نے ہاتھ اٹھایا، ہمیں بھی حکم دیا۔ علماء نے لکھا ہے کہ آدمی دعا میں ہاتھ اٹھائے تو اپنے یہ کاندھے کے مقابل ہاتھ ایسے کرے، بھکاری لوگوں کی طرح۔ دعا ایسے بھی مانگی جا سکتی ہے بغیر ہاتھ اٹھائے، لیکن ہاتھ اٹھانے میں کیا ہوتا ہے کہ آدمی کی حیت اور کیفیت بنتی ہے۔ حکم ہے کہ اپنے کاندھے کے مقابل ہاتھ ہو اور دونوں ہاتھ کے درمیان تھوڑا سا فاصلہ ہو، اور پھر آدمی عاجزی سے مسکنت کے ساتھ مانگے۔ اور حضور نے فرمایا کہ آدمی دعا مانگے تو باکو، رو کر دعا مانگے، فتح باکو، اور رونا نہ آئے تو رونے والوں جیسی حالت اور آواز بنائے۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کا جو معمول تھا وہ ایسا ہی تھا۔ تو دل دعا میں شامل ہونا چاہیے، اور دل دعا میں کب شامل ہوتا ہے؟ تھوڑی دیر کے بعد۔ اس لیے روزانہ فرض نمازوں سے متعلق جو دعا ہے وہ تو ہے، اس سے ہٹ کر کے بھی تہجد کے وقت یا جب موقع مل جائے آدمی گھر میں، آفس میں، مسجد میں، ایک 5 منٹ کی، 10 منٹ کی، 15 منٹ کی، جیسا وقت ہو آدمی اللہ سے مانگے۔ اللہ کو مانگنا بہت پسند ہے۔ جب بندہ دعا کرتا ہے اور عاجزی مسکنت کے ساتھ رو کر گریہ و زاری کے ساتھ دعا کرتا ہے تو اللہ پاک فرشتوں کے درمیان فرماتے ہیں کہ میرا یہ بندہ جانتا ہے کہ اس کو میرے علاوہ کوئی کچھ دے نہیں سکتا، دینے والی ذات صرف میری ہے۔ اللہ یہ فرشتوں کے درمیان کہتا ہے، اور پھر جو دعا مانگی جاتی ہے وہ قبول ہوتی، اور جو ہمیشہ دعا کرتا رہتا ہے فرشتے اس کی دعا پر آمین کہتے۔ آمین کے معنی ہے اللہم استجب، اے اللہ اس کی دعا قبول فرما لی۔ فرشتے سفارش کرتے اور کہتے ہیں آپس میں بات کرتے ہوئے کہ جانی پہچانی آواز ہے۔ کیسی آواز ہے؟ جانی پہچانی آواز ہے، آتی رہتی ہے روزانہ، دن میں کئی مرتبہ جانی پہچانی آواز ہے۔ فرشتے سفارش کرتے کہ اللہ اس بندے کی دعا قبول کر لے۔
اور جو کبھی کبھار دعا مانگتا ہے، پڑ گیا مصیبت میں تو ہاتھ اٹھایا، اللہ وہ دعا بھی سنتا ہے، لیکن فرشتے اس پر آمین نہیں کہتے، اور فرشتے سفارش نہیں کرتے کہ اللہ قبول کر لے، کہتے ہیں نامانوس آواز ہے۔ کیسی آواز ہے؟ اجنبی آواز ہے، نامانوس آواز ہے۔ اس لیے دعاؤں کا اہتمام کریں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو کسی اہل دل نے خواب میں دیکھا، امت کی بدحالی کی شکایت کی کہ امت بہت پریشان ہے۔ حضرت عمر نے فرمایا کہ امت اللہ کی رحمت کو حاصل کرنے والے جو اعمال ہیں وہ تو چھوڑ دی، دعا مانگنا بھی چھوڑ دیا نا۔ اب یہ امت اللہ سے مانگتی نہیں ہے، اللہ سے مانگتی نہیں ہے، بے نیاز صرف اللہ کی ذات ہے۔ ہم سب ضرورت مند ہیں، حاجت مند ہیں۔ ہمیں کبھی یہ گمان نہیں ہونا چاہیے کہ مجھ کو ضرورت نہیں ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کے متعلق آتا ہے کہ آزمائش اور امتحان میں تھے، اللہ نے جب صحت دی اور اللہ نے سونے کی ٹڈیاں برسائی تو حضرت ایوب علیہ السلام جمع کرنے لگ گئے۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ ایوب کیا کر رہے ہو؟ اتنا میں نے دیا اس کے بعد بھی تم جو ہے جمع کر رہے ہو۔ تو حضرت ایوب علیہ السلام نے فرمایا لا غنا بی عن برکتک، کہ اللہ میں تیری برکت سے بے نیاز نہیں ہوں، تیری برکت سے بے نیاز نہیں، بے نیاز صرف اللہ کی ذات، اور ہم سب محتاج، فقیر، ضرورت مند، حاجت مند ہیں، اور اللہ کے سامنے اپنی ضرورت، اپنی حاجت، اپنی بے کسی، اپنی بے بسی، اپنی پریشانی، اپنی تکلیف اللہ کے سامنے رکھنا چاہیے۔ اللہ کو یہ ادا بہت پسند ہے، اور جو بندہ مانگتا ہے اس کو ملتا ہے۔ جو آدمی دروازہ کھٹکھٹاتا رہتا ہے، ایک مرتبہ کھٹکھٹایا، کوئی نہیں آیا دروازہ کھولنے کے لیے، پھر کھٹکھٹاتا ہے، پھر کوئی نہیں آیا، پھر کھٹکھٹاتا ہے، تو اندر والے کو دروازہ کھولنا ہی پڑتا، کہ کون پاگل آ گیا دروازہ کھٹکھٹانا بند ہی نہیں کر رہا، دیکھ تو لے، دروازہ کھلتا ہے۔ تو جو آدمی مانگتا رہتا ہے اس کو ملتا ہے۔